بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اگر کوئی شخص سو کر اٹھا اور اس نے بعد میں وضو کر لیا، استنجا نہیں کیا، تو کیا اس کا جو ہے وہ وضو ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کے لیے استنجا کرنا ضروری تو نہیں تھا کہ وہ سو کر اٹھائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ استنجا شرعاً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبیلین میں سے اگر کہیں پر نجاست لگی ہو تو اس کو دور کرنے کا نام استنجا ہے۔ تو اگر وہ سو کر اٹھایا اور اس کے سبیلین میں کسی کے اوپر نجاست نہیں لگی ہوئی تو اس کو دور کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ استنجا اس نے نہیں کیا، وضو کر لیا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ در مختار میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں مصنف کہ اگر کسی کی مطلب ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو اس کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یار ہوا کے ساتھ نجاست بھی لگ گئی ہے میرے کہیں جسم کے اوپر، تو پھر استنجا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ نجاست کو دور کرنے کا نام استنجا ہے۔ تو لہذا جب نجاست نہیں نکلی، وہ سویا ہوا تھا آرام سے، اس کے سبیلین میں کسی راستے پر جو ہے وہ نجاست نہیں لگی کسی حصے پر، تو لہٰذا اب اس کے لیے استنجا کرنا ضروری تو نہیں ہے، لہذا اکیلا وضو بھی کر لیتا ہے تو اس کے یہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کوئی کمی پیشی مطلب اس کو دوبارہ وضو کرنے یا استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی نور اللہ نعیمی صاحب سے فتاوی نوری میں یہ بات موجود ہے کہ ان سے جب سوال کیا کسی آدمی نے کہ حضور جب ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کے بعد وضو جو ہے نا وہ مکمل کر لیا جاتا ہے لیکن استنجا جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے بات یہی جواب دیا کہ ہوا خارج ضرور ہوتی ہے لیکن ہوا کے ساتھ نجاست اس کے جسم پر نہیں لگی، اس لیے وہ استنجا نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوا کے ساتھ اس کے سبیلین میں سے کسی حصے پر جو ہے وہ نجاست بھی لگی ہے تو پھر اب استنجا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ شرعاً استنجا کا نام مطلب ہی یہی ہے کہ نجاست کو دور کرنا، تو جب نجاست ہی نہیں لگی آپ کے جسم پر تو استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی سویا ہوا تھا، بعد میں اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، استنجا نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا دعا ہے اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔